السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنا سارا کام کاپیز پہ کر بھی رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا نیا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے نبیوں کی دنیا میں آمد۔ آپ لوگ اپنے بکس اوپن کر لیں اور پیج نمبر 30 پر یہ ہے ہمارا نبیوں کی دنیا میں آمد۔ چلیں اس کی ہم لوگ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبیوں کی دنیا میں آمد۔ نبیوں یعنی نبی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں۔ تو یہ اسی حساب سے جو ہے وہی ہمارا ٹاپک ہے، نبیوں کی دنیا میں آمد۔ پڑھتے ہیں ہم اس کے بارے میں۔ انسانوں کو دین کی تعلیم اور اچھی باتیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے۔ بہت سے رسولوں کو صحیفے دیے اور 4 رسولوں کو آسمانی کتابیں دی گئیں جن میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ یعنی کہ جو نبوت ہے انسانوں کو دین سے آشنا کرنے کے لیے، دین کے بارے میں سمجھ بوجھ دینے کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے اور ان کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ اور کچھ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے ہیں اور 4 رسول ایسے ہیں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان میں انسان کی زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن پسندیدہ بندوں کو نبوت دی وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہی تھے۔ ان کی ضروریات ہماری طرح تھیں۔ اللہ نے انہیں اپنے کام کے لیے مقرر کیا تھا۔ جب وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تو برے لوگ ان کو بہت ستاتے، مذاق اڑاتے، انہیں جھوٹا اور جادوگر کہتے تھے۔ نبوت ایک عہدہ ہے، منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یعنی اس نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کو کیا کیا؟ نبوت سے سرفراز کیے، یعنی ان کو نبوت عطا کی، یعنی ان کو نبی بنایا۔ اور نبی کیا تھے؟ ہماری طرح کے انسان تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھی، یعنی ہماری طرح سے وہ، یعنی ان کی ساری ضروریات بھی تھیں، وہ انسانوں کی طرح سے ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا کہ اپنے کام کے لیے ان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یعنی اپنا کام کیا تھا ان کا؟ کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہ لوگوں کو زندگی کے گزارنے کے طریقے بتائیں اور ساری جتنی بھی اچھی باتیں ہیں یہ سب ان بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور جو برے لوگ تھے، جو ان کی مخالفت کرنے والے تھے، جو کافر تھے، جو ان کو نبی نہیں مانتے تھے، تو ان کو کیا کہتے تھے؟ ان کو جھوٹا کہتے تھے اور ان کو جادوگر کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ جادوگر ہیں کہ لوگوں کو ان کے دین سے بھٹکانے کے لیے آئے ہیں۔ جب کوئی نبی لوگوں کو دعوت اسلام دیتا تھا، یا مطلب اس ٹائم کی جو بھی تھا، تو جو لوگ ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو کسی بھی اچھی بات اور اچھا کام سکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بری بات اور برے کام تو ہر انسان فوراً سیکھ لیتا ہے، لیکن اچھی بات سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں قوموں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے رسول اور نبی آئے۔ یہ وہی بات کہ کوئی بھی کام سیکھنا ہو، اچھی بات جو ہے وہ سکھانے میں ٹائم لگتا ہے، سیکھنے والے کو بھی ٹائم لگتا ہے جب، ٹھیک ہے، اور بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس میں کیا ہے، انسان کو بہت ساری رکاوٹیں بھی پیش آتی ہیں۔ اور برا کام ہے، بری بات ہے، وہ انسان خود سے سیکھ لیتا ہے، اس میں نہ ہی ٹائم زیادہ لگتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، فوراً سے وہ سیکھ لیا جاتا ہے۔ اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں تھیں ان تک جو پیغام ہے، اچھی باتیں ہیں سکھانے کے لیے اور زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے۔ یعنی وہ لوگ رسول اور نبی کیا تھے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھے، انسانیت کی ہدایت کے لیے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے نیکسٹ پیراگراف کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کو تمام انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، دین اسلام قیامت تک قائم رہے گا۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اس میں کیا ہے، سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان کو نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ سب سے پہلے وہی اس دنیا میں آئے۔ انسانیت کی جو خلقت ہے، انسانیت کی جو ابتدا ہے، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح انسانیت کا سلسلہ آگے
چلتا گیا اور اس میں سے پھر مختلف نبی اور رسول آئے. اور جو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہ اس کے بعد دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت یعنی کہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں تھی. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، دین اسلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک قائم رکھا ہے، اور رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک قائم رہے گا یہ انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر رسول کسی ایک قوم کے لیے آیا، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی آسمانی کتاب قرآن مجید بھی کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ یہ کتاب پوری دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں مختلف نبی اور رسول بھیجے. جیسے کچھ نبی ایسے تھے جو ایک خاص قوم کے لیے تھے، خاص علاقے کے لیے تھے، خاص شہر کے لیے بھی تھے. مختلف یعنی کہ لوگ انبیاء جو تھے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے. یعنی ایک نبی ہے وہ خاص قوم کے لیے نبی ہے، یا خاص ایریے کا نبی ہے، اس طرح سے تھا. لیکن کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور ان کا جو ہے قرآن مجید ان پر جو نازل کی گئی کتاب ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، یعنی صرف مسلمان نہیں ہیں، اس میں تمام انسان شامل ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے ہدایت ہے اور سب اس پر عمل کر سکتے ہیں. یعنی کھلی اس کے لیے دعوت دین ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے، کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی، اور نہ ہی قرآن مجید تھی. یوں تو انبیاء کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے جنہوں نے انسانوں کو دین کی تعلیم اور اچھی باتیں سکھائیں، لیکن قرآن پاک میں صرف چند نبیوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 1,24,000 انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب کا نہیں، چند ایک کا ذکر ہے نبیوں کا. وہ مختلف علاقوں کے لیے نبی بھیجے گئے. ٹھیک ہے، لوگوں کی انہوں نے ہدایت کی، وقتاً فوقتاً لوگوں کی ہدایات ہوتی رہیں، لیکن کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا قبیلہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی نبی یا رسول بھیجے ہیں. جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی دین مکمل ہو جاتا ہے. کوئی ایسا پوائنٹ نہیں رہ گیا کہ جہاں پر دین اسلام نہ پہنچا ہو. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری دنیا کو درست دین کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر باقی سب نبیوں سے کم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی کم مدت میں ہی پوری کائنات کو ہدایت کا پیغام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین مکمل ہونے کی بشارت دی. اب کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے پوری دنیا کو، ٹھیک ہے، کہ پوری دنیا کو جو ہے ایک اچھے اور ایک مکمل دین کی ہدایات دینے کے لیے بھیجا گیا. اور ان کی امت جو عمر تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ باقی نبیوں سے کم تھی. یعنی ان کی جو دعوت دین کا جو ایک سلسلہ تھا، یعنی اس عمر کے حساب سے وہ کم تھا. باقی نبیوں نے اپنے جو قوموں کی، قبیلوں کی تبلیغ کو، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ دی. وہ کیا تھا، ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، بہت طویل عمریں تھیں. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر باقی نبیوں سے کم تھی، لیکن دین کا جو پیغام ہے وہ پوری کائنات تک پہنچ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کے بعد جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں الجوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی قرآن مجید کی صورت بھی ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بشارت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. ایک سے سب سے لمبی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہیں 1000 سال سے زیادہ کی زندگی عطا کی گئی. ٹھیک ہے، اب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سب سے زیادہ بتائی گئی ہے، انہیں کہا گیا کہ 1000 سال سے زیادہ کی عمر ملی. اس کے بعد اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بہت طویل عمر پائی، اور وہ 950 سال تک لوگوں میں توحید کی تبلیغ کرتے رہے.
حضرت نوح علیہ السلام کی بھی عمر بہت طویل تھی، یعنی بہت لمبی تھی، اور 950 سال تک کے انہوں نے کیا ہے کہ صرف لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے ہیں دین کی، توحید کی، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو۔ وقت کے ساتھ ساتھ نبیوں کی طویل عمریں بھی کم ہوتی چلی گئیں، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر پائی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آخری اور مکمل کتاب قرآن مجید عطا فرما کر دین کی تکمیل کر دی۔ یعنی کہ بتایا گیا کہ نبیوں کی عمریں بہت طویل تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی کم ہوتی چلی گئیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر تھی، یعنی 63 سال، اور انہوں نے اپنی اس 63 سالہ عمر میں جو ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، اس کی جو دین کی جو تکمیل ہے، وہ انہوں نے اپنے جو عمر کا یعنی اس لمٹ عمر میں انہوں نے سب تک یہ دین اسلام کی جو تبلیغ تھی اور تعلیمات تھیں وہ تمام لوگوں تک پہنچا دی۔ ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں نے اس سبق کی ریڈنگ اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اور ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ اللہ حافظ۔